السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ویورز، خود کو سمجھیں، خود کو انڈرسٹینڈ کریں، اپنی لیڈرشپ کوالٹیز کو آئیڈینٹیفائی کریں، اپنی کمپٹیشن ایبیلٹیز کو پہچانیں۔ ان سب کی سمجھ بوجھ اور ایک انڈرسٹینڈنگ آپ کو زندگی میں ایک صحیح راستہ چننے میں مددگار ثابت ہوگی۔ یوں سمجھ لیں کہ سیلف اویئرنیس آپ کی کامیابی کے راستوں کو ہموار کرتی ہے۔ آپ کو زندگی میں 4 آپشنز میں سے کون سا آپشن سلیکٹ کرنا ہے اور کون سا آپشن آپ کے لیے بیسٹ رہے گا، اس چیز کی انڈرسٹینڈنگ کو سیلف اویئرنیس انلاک کرتی ہے۔ سیکنڈ تھنگ، جو آپ جو بھی اپنی ٹرمز اور کنڈیشنز پر آپ معاشرے میں جو بھی ایک اسٹیٹس اور مقام اچیو کرنا چاہتی ہیں یا حاصل کرنا چاہتی ہیں، وہ رسک ٹیکنگ کے ذریعے سے آئے گا۔ دیکھیے، ہر کام میں رسک ہے۔ مثال کے طور پر آپ کسی راستے پر چل رہی ہیں اور کچھ راستہ طے کرنے کے بعد ایک چوراہا آ گیا ہے۔ آپ کے پاس 4 راستے ہیں، اب 4 آپشنس ہیں آپ کے پاس، اور چاروں راستوں میں سے جو چاروں راستے ہیں نا، وہ چاروں راستے آپ کے لیے یوں کہہ لیں کہ نیو ہیں۔ آپ کبھی ان راستوں پر پہلے کبھی نہیں چلی، اوکے؟ تو اب آپ نے اپنی جو انٹیوشنس ہیں ان کو فالو کرتے ہوئے ایک آپشن کو سلیکٹ کرنا ہے، اور یہ رسک ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کا چنا ہوا راستہ آپ کو فیور کرے، آپ کو صحیح منزل تک لے جائے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ بھٹک جائیں۔ سیم سچویشن امپلیمنٹ آن لائف، مگر یہاں پر آپ کے پاس ایک نالج پاور ہوتی ہے، ایک سوشل اور انڈیویجول انالائسس ہوتا ہے، اور آپ کے پاس ایک روڈ میپ بھی ہوتا ہے کہ اگر میرا یہ فیصلہ غلط ہوا تو اس کے نقصانات کو کس حد تک منیمم کر پاؤں گی، یا میں اس کے نقصانات کو کس حد تک کوپ اپ کر پاؤں گی۔ تو بیسیکلی رسک ٹیکر ایک ویل نالجڈ اور دور اندیش انسان بھی ہوتا ہے، اور اس علم کو، اپنی دور اندیشی کو، اپنی زندگی کے تجربات کو اسٹڈی کر کے بڑھایا جا سکتا ہے یا انکریز کیا جا سکتا ہے۔ اپنی ڈیلی انرجیز کو استعمال کرتے ہوئے اپنے لیے ایک نیو وے آؤٹس کریٹ کریں۔ ہر دن کو ایک نیو اپرچونٹی کنسیڈر کر کے اس کو بہترین طریقے سے استعمال کریں، اس کا میکسیمم استعمال کریں۔ آپ باقی ہر پرابلم کو سائڈ پر رکھ دیں، آپ باقی ہر چیز جو بھی آپ کا ایشو ہے لائف کا، اس کو سائڈ پر کر دیں، اور صرف ایک کام کریں، اور وہ کام یہ ہے کہ اپنے ہر دن کو بھرپور طریقے سے استعمال کریں۔ ہر دن آپ کو کوئی نہ کوئی ایسا کام آپ ضرور کریں جو آپ کو تھوڑا سا آپ کی منزل کے قریب کر دے۔ یوں تھوڑا تھوڑا کر کے آپ زندگی میں بڑے بڑے نتائج کو حاصل کر سکو گی۔ اس کا ایک جو سائیکولوجیکل بینیفٹ ہے، یہ تھوڑا تھوڑا کام کرنے کا جو ایک سائیکولوجیکل بینیفٹ ہے، وہ یہ بھی ہے کہ آپ ایک دم سے کسی چیز کو اچیو کرنے کا برڈن جو ہے نا آپ پر نہیں آئے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ پینک نہیں ہوں گے کہ جلدی جلدی نا میں نے کوئی چیز اچیو کر لینی ہے۔ آپ کے حواس آپ کے کنٹرول میں ہوں گے، اور آپ گریجولی اپنی منزل کی طرف بڑھ پاؤ گی۔ اس طرح سے آپ جو چاہو گی حاصل کر لو گی۔ وہ جو جلد بازی میں ایک پریشر انسان پر آتا ہے، وہ بھی کم ہو جائے گا، اور انفیکٹ آپ مزید کریٹیو بھی ہو جائیں گی، کیونکہ اس دوران آپ کا مائنڈ پراپر طریقے سے رسپانس کرے گا۔ انفیکٹ اس دوران آپ کا مائنڈ زیادہ کریٹیو ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے اوپر ایک جلد بازی کا پریشر نہیں ہے کہ جلدی جلدی میں نے کچھ کرنا ہے۔ جب بھی انسان پر جلد بازی کا ایک پریشر آتا ہے کہ اوکے آئی ہیو ٹو اچیو دس اینڈ دس، اور فوراً امیڈیٹلی، تو جب انسان امیڈیٹلی کچھ کرنے لگتا ہے تو جو مائنڈ ہے اس کی جو کریٹیوٹی ہے یا جو کام کرنے کی صلاحیت ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ اور اگر آپ کم تھوڑا تھوڑا کام کرتی ہیں اور سوچ سمجھ کے کرتی ہیں، کیونکہ اس دوران آپ کے سوچنے سمجھنے کی جو کیپیسٹی ہے وہ بھی انکریز ہوتی ہے، آپ کے مائنڈ پر برڈن نہیں ہوتا، آپ کسی جلد بازی میں نہیں ہوتی ہیں، تو آپ جو ہے نا ہر طرح سے جو بھی آپ کام کر رہی ہوتی ہیں اس کام پر آپ کا فوکس زیادہ ہوتا ہے، اور آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر میں یہ کام کر رہی ہوں تو اس کے بینیفٹس اور نقصانات مجھے کیا ہوں گے، اور آپ کو یہ بھی انڈرسٹینڈنگ آپ کی ڈیولپ ہوتی ہے کہ اوکے کتنے ٹائم میں اس ٹاسک کو اچیو کر لوں گی، اور مزید میں اس کام کو کس طریقے سے امپروو کر سکتی ہوں۔
تو تھوڑا تھوڑا کام کرنے سے آپ کو آپ کی منزل بہت آسانی سے مل جائے گی۔ آپ جو چاہتی ہیں، جو بھی ٹاسک، جو بھی آپ کا لائف کا گول ہے، آپ اس کو بہت آسانی سے اچیو کر سکتی ہیں۔